جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر ایک چیز کو فنا کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا اور ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اس وقت یہ حال ہوگا کہ ماں اپنے بیٹوں کو بھول جائے گی اور بیٹا اپنے ماں باپ کو بھول جائے گا۔ اس دن ہر ایک انسان کو صرف اس بات کی فکر ہوگی کہ کس طرح وہ خود کو اللہ کے عذاب سے بچایا جائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی اور دنیا کی ہر ایک چیز کو فنا کر دیا جائے گا اور دنیا کی کوئی بھی چیز اس دنیا میں باقی نہ رہے گی، یہاں تک کہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور تمام انسان مر جائیں گے اور پہاڑ ہوا بن کر اڑ جائیں گے اور چاند سورج ستاروں کو گرہن لگ جائے گا، یہاں تک کہ دنیا کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے گا اور دنیا کی کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی، تو اس کے بعد کیا ہوگا اور حاملہ عورت اور ان کے حمل کا کیا ہوگا؟ تو میری بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ سے کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا، کس طرح تمام لوگ ننگے بدن قیامت والے دن میدان حشر میں جمع ہوں گے، اور جب تمام لوگ ننگے بدن ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو کس طرح دیکھیں گے، اور قیامت کے دن حساب کتاب کس طرح لیا جائے گا، اور اس دن نیک لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور گناہگار بدگار لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ان سارے سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ میری بہنوں، جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے اور ان کی ڈیوٹی سور پھونکنے پر لگائی ہے، تب سے لے کر آج تک حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو اپنے منہ میں لے کر کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سور پھونکنے کا حکم فرمائے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور جب قیامت کی تمام چھوٹی بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور جب اس دنیا کے فنا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے اور یہ دنیا فنا ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب اس روئے زمین پر رہنے والی ہر ایک مخلوق، چرند پرند، حیوانات، الغز کوئی بھی چیز اس روئے زمین پر باقی نہ رہے گی اور ہر ایک چیز کو دنیا سے مٹا دیا جائے گا اور اس کے نام و نشان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ یعنی اس دن لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ اگر ماں کی گود میں دودھ پینے والا بچہ ہے تو گھبراہٹ کے بنا پر وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور اگر کوئی حمل والی عورت ہو تو سخت گھبراہٹ سے اس کا حمل گر جائے گا۔ اس طرح جب اس روئے زمین کی ہر ایک چیز کو فنا کر دیا جائے گا، اس وقت روئے زمین پر ویرانی ہی ویرانی ہوگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کون ہے آج میرے سوا، کہ جس کی بادشاہی ہے، اور کہاں گئے دنیا کے جبار اور متکبر لوگ جو دنیا کے اندر یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ہیں سب سے بڑے خدا۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا تو اس کے بعد ایک لمبا زمانہ خاموشی اور سناٹے کے اندر گزر جائے گا۔ یہ وقت کتنا ہوگا اور خاموشی اور سناٹے کا فاصلہ کتنا ہوگا، اس کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پھر زمین اور آسمان اور اس کائنات یونیورس کو دوبارہ سے پیدا فرمائے گا، اور انسانوں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، جس کے نتیجے میں انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس ڈھانچے پر پورا جسم بھی چڑھ جائے گا۔ تو میری بہنوں، اس طرح جب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ سے زندہ فرما دے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ پھر سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے۔ اس وقت تمام انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے ننگے پاؤں
नंगे बदन और बगैर खतना के उठ खड़े होंगे। जिस तरह माँ के पेट से पैदा हुए थे, उस दिन अल्लाह ताला का वो फरमान पूरा होगा कि जिस तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और तुम लोग एक एक करके हमारे पास हाजिर हो जाएंगे। जिस तरह हमने तुम्हें पहले पैदा किया था, तो मेरी बहनों, क़यामत के दिन सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ़ लाएंगे, और इसके बाद दूसरे अंबिया इकराम और शोहदाए इकराम और सहाबा इकराम, और इसके बाद अपने अपने दर्जे के हिसाब से दूसरे लोग अपनी अपनी कब्रों से बाहर तशरीफ़ लाएंगे। क़यामत के दिन काफिर अब अपने अम्माल के मुताबिक अपनी कब्रों से जिंदा उठेंगे। कोई अंधा होगा, कोई बहरा होगा, तो कोई लंगड़ा होगा, और किसी को चींटी की शक्ल में उठाया जाएगा। क़यामत के दिन कुफ्फार क़यामत के खौफनाक मंजर को देखकर हैरान और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इस दुनिया के बारे में कभी न सोचा होगा। तो मेरी बहनों, मुसलमानों को भी उनके अमाल के मुताबिक अपनी कब्रों से जिंदा उठाया जाएगा, और जो गुनहगार लोग हैं जिस हालत में इस दुनिया में मरेंगे, उसी हालत में उठाए जाएंगे। यानी जो जिना करता हुआ मरा, वो जिना करते हुए की हालत में उठाया जाएगा, और जो शराब पीते हुए मरा, वो शराब पीते हुए जिंदा उठाया जाएगा, और जो गाने बाजे फिल्मी ड्रामे देखता हुआ मरा, वो उसी हालत में क़यामत के दिन जिंदा उठाया जाएगा। तो मेरी बहनों, इस तरह जब खुदा ताला के तमाम मखलूक जिंदा हो जाएंगे, तो उसके बाद अल्लाह ताला हर एक इंसान पर 2 फरिश्तों को मुकर्रर कर देगा, जो उनको मैदान महशर की तरफ ले जाएगा। तो मेरी बहनों, मैदान हश्र मुल्क शाम की सरजमीन पर लगाया जाएगा, और तमाम इंसानों को अपनी अपनी कब्रों से उठाकर वहीं पर जाना होगा। और क़यामत के दिन तमाम लोग नंगे बदन और बरहना होंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब क़यामत के दिन लोग नंगे होंगे तो वे एक दूसरे को किस तरह देखेंगे? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत का दिन इतना खौफनाक होगा कि किसी को भी इस बात का होश तक न होगा कि वो एक दूसरे को देख सके। उस दिन हर एक इंसान को अपनी अपनी पड़ी होगी, और हर एक इंसान अल्लाह ताला के अजाब के अंदर मुब्तला होगा। तो मेरे भाइयों, क़यामत के दिन अपनी कब्रों से उठने के बाद तमाम लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक मैदान महशर के अंदर पहुँचेंगे। क़यामत के दिन अल्लाह ताला की तमाम मखलूक इस खौफनाक अमाल में एक ही मंजिल की तरफ तेजी से रवाना होगी, और वो मंजिल मैदान महशर होगा। उस दिन किसी को सर उठाने की इजाज़त ना होगी। उस दिन हर एक इंसान को इस बात का एहसास होगा कि आज हिसाब किताब का दिन है, कि आज अपनी ज़िंदगी के किए गए तमाम तर गुनाहों का हिसाब मिलने वाला है। इस तरह जब तमाम तर मखलूक मैदान हश्र में जमा हो जाएगी, तो उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से ये ऐलान किया जाएगा, जिसका तर्जुमा है कि ए मुजरिमों, आज के दिन अलग अलग हो जाओ। उस दिन तमाम लोग अलग अलग जमात में बट जाएंगे। उस दिन काफिर और मुशरिक लोग इस दुनिया के अंदर जिस जिस चीज़ को अपना खुदा मानते थे और जिसकी पूजा किया करते थे, वो उसी जमात में शामिल हो जाएंगे, और दूसरी तरफ ईमान वालों को उनके अकीदे और अमाल के मुताबिक अलग अलग जमात में बांट दिया जाएगा। तो मेरी बहनों, ये मंजर इतना खौफनाक होगा कि सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, और वो आग बरसा रहा होगा, और तमाम लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक अपने पसीने के अंदर डुबकियां लगा रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, क़यामत का एक खौफनाक दिन 50,000 साल का होगा, और लोग भूखे प्यासे 50,000 साल तक खड़े रहेंगे। तो मेरी बहनों, जरा सोचेगी ये मंजर कितना खौफनाक होगा, और तमाम के तमाम लोग भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से जहाँ ज़मीन आग बन चुकी होगी और सूरज आग बरसा रहा होगा, वहाँ पर लोग 50,000 साल तक खड़े रहेंगे। और जब लोग अल्लाह ताला के इस अजाब से तंग आ जाएंगे, तो बिलार तंग आकर लोग अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करेंगे कि या रब्बुल आलमीन, जल्द हमारा हिसाब किताब शुरू किया जाए और हमें इस अजाब से छुटकारा दिया जाए। और वो अर्ज करेंगे कि या रब्बुल आलमीन, हमें इस मुसीबत से छुटकारा अता फरमा, फिर चाहे हमें जहन्नुम में ही डाल दे।
تو میری بہنوں، اس کے بعد تمام تر لوگ انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آپ سے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جلد حساب و کتاب شروع فرمائے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک محبت بھرا سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس سجدے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا دریا رحمت جوش میں آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرمائے گا کہ اے محبوب، اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ اور آپ جو مانگیں گے آپ کو وہ عطا کیا جائے گا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمایا جائے گا اور آپ کو صفات کبریٰ کے مقام پر فائز فرمایا جائے گا اور اس دن آپ کی صفات کبریٰ ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ تمام لوگوں کو ان کے نام و اعمال ان کے ہاتھ میں دے دیے جائے۔ اس دن خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جن کو نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بد نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جن کو ان کو نامۂ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو میری بہنوں، قیامت کے دن جب تمام لوگ اپنے نامۂ اعمال کو دیکھیں گے اور جیسے ہی اپنے نامۂ اعمال پر نظر ڈالیں گے تو ان کے سامنے ان کی زندگی میں کیے ہوئے تمام تر گناہ اور تمام تر کرتوت سامنے آ جائیں گے، اور اپنی زندگی میں کیے گئے تمام تر گناہوں کی اور تمام تر نافرمانی کی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ اور اس دن وہ ایمان والے لوگ جنہوں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری ہوگی، وہ اپنے نام اعمال کو دیکھ کر ان کے چہرے اور تر و تازہ اور روشن ہو جائیں گے، اور تمام ایمان والے خوشی خوشی ایک دوسرے کو اپنے نامۂ اعمال دکھائیں گے۔ اس دن کفار کے چہرے اور کالے ہو جائیں گے اور وہ ذلت اور رسوائی کی وجہ سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو چبائیں گے۔ اس دن تمام کفار اور مشرکین لوگ یہ کہیں گے کہ کاش آج ہمیں ہمارا نامۂ اعمال نہ دیا جاتا، اور وہ تمنا کریں گے کہ کاش میں نہ جانتا میرا نامۂ اعمال کیا ہے اور میرا حساب و کتاب کیا ہے۔ کفار جب اپنے نامۂ اعمال کو دیکھیں گے تو وہ تعجب کریں گے کہ یہ کیسا نامہ اعمال ہے جس کے اندر ہر چھوٹا بڑا گناہ لکھا ہوا ہے۔ تو میری بہنوں، نامہ اعمال کے بعد سوال و جواب شروع ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل عطا فرمائے گا، اور جس سے وہ چاہے گا بغیر کسی ترجمہ کے اس سے حساب و کتاب نہ لے گا۔ سب سے پہلے قیامت کا دن مشرکینوں سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مشرکین سے پوچھے گا کہ تم لوگوں نے شرک کیوں کیا، لیکن مشرکین لوگ قیامت کے دن انکار کر دیں گے کہ ہم نے شرک نہیں کیا۔ بالآخرین مشرکین کے جسم کے حصے ان کے شرک کی گواہی دیں گے، اور اس طرح مشرکین کا شرک ثابت ہو جائے گا اور ان پر جہنم واجب ہو جائے گا۔ اس کے بعد منافقین کا حساب و کتاب لیا جائے گا، اور جب منافقین کی منافقین اسلام کے خلاف ثابت ہو جائے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح جب حساب و کتاب کے بعد ایمان والوں کا نمبر آئے گا تو اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں سے حساب و کتاب لینے کا انداز کچھ نرالا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مومنین سے محبت کے ساتھ پیش آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مومنین پر اس قدر رحم فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن کو اپنے پاس بلائے گا، اس پر اپنا فضل اور رحمت ڈال دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس مومن سے پوچھے گا کہ کیا تم نے فلاں گناہ کیا تھا؟ تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تمام تر گناہوں کا اقرار کرتا جائے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اس مومن کے ہر ایک گناہ کے بارے میں سوال کرتا جائے گا، اور وہ مومن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہر ایک گناہ کا اقرار کرتا جائے گا۔ اس وقت وہ مومن یہ سوچ رہا ہوگا کہ
اب تو میں ضرور ہلاک ہو جاؤں گا اور مجھے ضرور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا دریا رحمت جوش میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا اور آج بھی میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مومن کو جنت کے اندر بھیج دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح جب تمام لوگوں کا حساب و کتاب ہو جائے گا، اس کے بعد میزان سجایا جائے گا اور تمام لوگوں کے نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ جن لوگوں کے نامہ اعمال کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جن لوگوں کے نامہ اعمال کی گناہوں والا پلڑا بھاری ہوگا ان لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جہنمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا اور جنتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، اور یہ وہ زندگی ہوگی کہ جس کے اندر کبھی کسی کو موت نہ آئے گی۔ تو میری بہنوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔